کہ شب بارات میں ہمارے ہاں کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں، ہمیں ان سے ضرور بچنا چاہیے، اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مثلا ہمارا یہ خرافات ہیں، اس رات میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آتش بازی کی جاتی ہے، اس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ شیطانی افعال کہاں سے آ گئے؟ اس میں چونکہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یہاں ہندو رہتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں، آپ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں چلے جائیں، آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ ہندوؤں سے آئی۔ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، رسم دیوالی، اس کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے، اس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہندوؤں کی رسم دیوالی سے مسلمانوں میں آئی، کیونکہ ہندو یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے ہم سے ہماری اچھی چیزیں چھین لی اور ہم نے ان سے ان کی بری چیزیں لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی اچھی چیزیں ان کو دے رہے تھے تو کم از کم ان سے ان کی بری چیزیں تو نہ لیتے، لیکن ہم نے اچھی چیزیں ان کو دے دیں اور ان کی بری چیزیں ہم نے لے لی۔ اور آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے میں ایک تو ہندوؤں کی مشابت ہے، دوسری مجوسیوں اور پارسیوں کی مشابت ہے، جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ جلاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کی مشابت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کی مشابت ہے کہ وہ بھی آسمان کی طرف تیر برسائیں گے۔ آج ہماری آتش بازی بھی اسی طرح ہے، شعلے اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے رحمتیں آ رہی ہیں اور ہم نیچے سے شعلے اڑا کر ان کو روکنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم ہندوؤں کی مشابہت اختیار کریں گے، مجوسیوں کی کریں گے، یاجوج ماجوج کی کریں گے تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم نیت کر لیں کہ ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، حضور کے صحابہ کے ساتھ ہو، تابعین کے ساتھ ہو، تبع تابعین کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، امت کے نیک طبقے کے ساتھ ہو، شہداء صالحین کے ساتھ ہو، نہ کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ہندوؤں کی مشابتیں چھوڑنی بھی ہیں۔ اور کچھ خرافات اور ہیں، ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ چند چیزوں کو لازمی سمجھا جاتا ہے اس رات میں، مثلا حلوے پکائے جاتے ہیں، طرح طرح کی ایٹمز پکائی جاتی ہیں۔ کوئی پکاتا ہے کسی بھی دن حلوہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں خاص اہتمام کے ساتھ پکانا درست نہیں۔ یا پھر طرح طرح کے خیالات ہم نے گڑے ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ تصور کیا جاتا ہے اس رات میں مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں، ان کی ضیافت اور مہمانی کے لیے کچھ نہ کچھ پکے، دعوت بنے، کڑھائیاں بنے، چاول بنے، حلوے بنے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے خود ساختہ من گڑت اور گڑی ہوئی ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نیت کر لیں کہ جتنا حدیث میں آتا ہے اس کو لے لیں گے، جتنا نہیں آتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو حدیث میں نے آپ کو بتا دیا 3 چیزوں کا ذکر ہے، ساری رات عبادت کرنا اس کا ذکر ہے، قبرستان جانا کبھی کبھار اس کا ذکر ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا اس کا ذکر ہے۔ یہ ہم کرتے نہیں، اور جو کچھ نہیں بتایا گیا ہم نے وہ شروع کر دیا۔ اس لیے نیت کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم جو قرآن اور حدیث نے بتایا وہی کریں گے، جس سے منع کیا وہ سارا کچھ چھوڑیں گے، اور جو چیزیں خرافات اور من گڑت ہم نے خود دین میں داخل کر لی ان سب سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی حقیقی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، اور جو حقیقی تقاضے تھے انہیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ خاص قسم کا فیض اللہ تعالیٰ جو اس رات میں اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ضرور مستفید اور مستنیر فرمائے۔ Subscribe for more content.